اللہ تعالیٰ نے فرمایا عاشروہن بالمعروف، ہماری بندیوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ۔ حکیم الامت کو اللہ جزا خیر دے۔ میں کیا بتاؤں، کیا مجددانہ شان۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ڈی آئی جی وقت کا سلطان یہ آرڈر نافذ کر دے کہ دیکھو ہماری بیٹی کے ساتھ ٹھیک سے رہنا، اس کے حکم کے مطابق ہر وقت فکر رکھتی۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک شیر ساتھ ساتھ ہے، ایک شیر ساتھ ساتھ ہے شیر، اور اس نے کہا کہ دیکھو یہاں سے لے کے کیمائی تک چلنا ہے، مگر کسی اسٹاف پر کسی عورت پر بری نظر مت ڈالنا۔ شیر کو اللہ نے نظر، اب شیر چل رہا ساتھ ساتھ میں۔ اتنے میں صاحب امپریس مارکیٹ کے پاس گزرے اور تو کچھ لڑکیاں سامنے کھڑی تھیں۔ اس کو خطرہ ہوا کہ کہیں شیر کو کوئی خیال نہ آ جائے کہ میں نے دیکھ لیا، تو ہاتھ جوڑ کے کہتا شیر صاحب غلط فہمی نہ کرنا، میں نے دیکھا نہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے ایسا پنجہ مارتا ہے کہ پھر اسی وقت میں گوشت اٹال لیتا۔ تو اللہ کی ایک مخلوق کی طاقت ہمارے ساتھ اگر ہو، وہ ایک مخلوق آتے وہ ہوا معکم، میں شیر کا خالق ہوں، تمہارے ساتھ رہتا ہوں، میرے احکام کے کہ تم دھجیاں اڑاتے ہو، بے حرمتی کرتے ہو، یہ ہمارا حلم ہے، کرم ہے کہ ہم تم سے جلد انتقام نہیں لیتے، ورنہ تم ایک دن ایک سانس لینے والا بھی دنیا میں زندہ نہ رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی سفارش ہے اتنی طاقت والی ذات کہ دیکھو میری بندیوں کے ساتھ حسن معاشرت سے رہنا، بالمعروف بھلائی سے پیش آنا، بیمار ہو جائے ان کی دوا لاؤ، ضابطے ہفتے مت دو، خود دوا پکا کے پلا دو، تم بھی تو بیمار ہوتے ہو تو یہی چاہتے ہو نا کہ جو شاندار پکا کے ہمیں پلا دے، جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اس کے لیے پسند۔ اللہ تعالیٰ کی سفارش کے ہوتے ہوئے حضرت فرماتے ہیں، میں حکیم الامت کے الفاظ فرماتا ہوں کہ بہت ہی بے غیرت وہ مرد ہے جو اس اللہ کی سفارش کو رد کرتا۔ آپ سوچئے ایک کسی کا شیخ اپنے مرید کو کہہ دے، وقت کا پیغمبر اپنے امتی کو کہہ دے۔ آپ جانتے ہیں جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے کہ مجھے معلوم ہوا کہ تم دوسرا نکاح کرنا چاہتے ہو، میں خدا کے حکم بدلنے کا طاقت نہیں رکھتا، میں بھی بندہ ہوں، اللہ کے حکم میں 4 کی اجازت ہے، واجب نہیں ہے کہ ضرور کر لو، لیکن اگر تم فاطمہ کے علاوہ کسی سے نکاح کرتے ہو تو میرا قلب کو دکھ ہوگا، اور نبی کو دکھ پہنچانا جو ہے یہ ہے پیغمبر کے دل کو دکھانے کا ایلی تم سمجھ لو، اس کا جائز ہونا اور ہے، واجب ہونا اور واجب تو نہیں ہے۔ لہذا حق رابطہ، محدثین نے اس حدیث کا یہی جواب دیا کہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم نے حق رابطہ اختیار فرمایا، حق ضابطہ نہیں اختیار فرمایا، ضابطے سے تم کو اجازت تھی، تو معلوم ہوا کہ حق رابطہ جہاں تعلق خاص ہوتا ہے وہاں حق رابطہ بھی استعمال کرنا بھی سنت نبوی ہے۔ اس کو یہ نہ سمجھو کہ یہ ہم پر ناجائز دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اتباع سنت ہے، جہاں جس سے خاص تعلق ہوتا ہے وہاں اس کے ساتھ معاملہ اس پر کوئی چیز اس پر یا اس کے تعلق کے بقدر وہاں رابطہ برتا استعمال کیا جا سکتا، حق رابطہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ نے اس سفارش کے بعد آپ نے پھر اس پر عمل نہیں کیا، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی رکھی، جی خوش کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو تو یہ حکم ہے، نبی سے بڑھ کر اللہ کا درجہ تو سب سے بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے دنیا والوں اپنی بیویوں کے ساتھ عاشروہن بالمعروف بھلائی سے پیش آؤ، اور عورتوں کو الگ ہدایت کرتی کہ تم اپنے شوہروں کا اتنا حق ادا کرو۔ تمام حدیثیں ہیں، بخاری شریف کی حدیث جو میں پیش کر رہا ہوں اس میں اس کے بعد تمام ہدایات اس قدر زیادہ ہیں کہ عورتوں کی ذمہ کیا کیا حقوق، شوہر کتنا ادب ہے کہ اگر کوئی عورت تہجد پڑھ کر ساری رات تہجد پڑھتی رہے اور شوہر کو ناراض کر دیا، اس کے ساتھ بے تمیزی کر دی، اس کے ساتھ زبان درازی کر دی، تو ساری رات اس کی تہجد پر رحمت کے بجائے لعنت برستی رہی۔ وہ سمجھتی میں سبحان اللہ پڑھ رہی۔ شوہر کا خوش کرنا بھی عورت کی بڑی زبردست عادت ہے، یہاں تک کہ جہاد کا درجہ ہے۔ ایک عورت نے، ایک خاتون نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جہاد کے لیے اجازت دیجیے، یہ مرد لوگ تو بازی لے گئے، جمعہ یہ پڑھتے ہیں ہمیں جمعہ نہیں ملتا، جہاد یہ کرتے ہیں ہمیں جہاد کا موقع نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم اپنے شوہر کی خدمت کرو، اپنے گھر میں جو تم کام کرتی ہو، شوہر کی خدمت کرتی ہو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ لہذا جھاڑو لگانا، برتن دھونا، کھانا پکا کر شوہر کو پیش کرنا، یہ ان کا جہاد کا اجر ملے گا انشاءاللہ قیامت کے دن۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سفارش کو کان میں ہر وقت تازہ رکھو، اس کو گلے میں ڈال دے ہر شوہر کہ اللہ تعالیٰ نے سفارش کی ہے عاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ، جس میں نے تفصیل کر دی۔ حکیم الامت فرماتے ہیں کمالات اشرفیہ میں کہ تھوڑا سا خرچہ ان کو ایسا دے دو کہ دے کر بھول جاؤ، جتنی حیثیت ہو۔ اب ایک شخص 5000 کی آمدنی ہے اس کی، وہ کہتا ہے صاحب میں حکیم الامت کی ملفوظات میں نے پڑھا ہے کہ کچھ ان کو جیب خرچ بھی دے دو، یہ 1 روپیہ قبول کر لیجیے، یا کبھی اور زیادہ جوش آیا تو 10 پیسہ دے دیا۔
کبھی 50 پیسہ دے دیا ہے؟ وہ کہا تھا میں جیب خرچہ دے رہا ہوں، اپنی حیثیت جتنی اللہ دے اس لحاظ سے 50 روپئے 100 روپئے دے دیا، کسی کو زیادہ توفیق ہے، اب بیچارے کی تنخواہ تھوڑی ہے تو ٹھیک ہے بھائی 10 ہی روپیہ دے دیں، مگر پھر اس کا حساب نہ لو کہ سن 1985 میں جو دیا تھا اب 86 میں حساب دو، نہیں، اس کو آزادی دے دو، چاہے وہ اس سے گنے کا رس منگا کر پیے، چاہے انار کی شربت پیے، چاہے وہ اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرے، مہمان نوازی میں خرچ کرے، جہاں چاہے خرچ کرے،